یہ سوال ہے کہ کیا رسول اللہ کے وسیلے یا صدقے سے مانگنا جائز ہے؟ 100% حرام ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی الاسلام کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ باقی نبی الاسلام کا وسیلہ یا کسی صحابی کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ چلیں ہم قرآن و حدیث سے مرزا صاحب کو دکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیے، شان نزول امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اسی طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیے المستدرک للحاکم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا اجتہادی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں جان گیا کہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا ہے، واقعی ہی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو مجھ سے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ سنن ابن ماجہ 1385 نمبر روایت ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبینہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں۔ اس نے کہا دعا ہی کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اے محمد میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کا وسیلہ خود اس حدیث میں سکھایا۔